بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں گرانہ اور دریاؤں کے سلسلے میں استاد امام الدین عرف موچی کی دف سے انٹروڈکشن کروایا تھا۔ اب اس سے جو اگلی والی دف ہے آپ کو اس سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں، تو اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ اس طرح سے سلسلے چلتے تھے، یہ دیکھیں۔ استاد فضل الدین تیلی آگے 3 شاگرد ہوئے، 3 شاگردوں نے پھر آگے شاگرد کیے، پھر اس کے بعد یہ شاگرد ہوتے ہوتے استاد لالا نے جو تھے وہ چودھری بسا کے شاگرد تھے، ڈاکٹر صفدر کے بعد یہ پھر تاج برف والا باؤ بشیر اور جان محمد حاجی، جن کو استاد جانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور باؤ بشیر جو ہیں یہ میرے نانا کے بھائی تھے، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ہی شاگرد کیا تھا، مولوی رفیق صاحب۔ تو باؤ بشیر صاحب کے بہت قریبی دوست تھے استاد نتھا اور اعلیٰ دین، اور میں اپنے بچپن کے دنوں میں اپنی نانی کے گھر جب جاتا تھا تو ان لوگوں کو وہاں پر باؤ بشیر کے پاس بیٹھے دیکھا کرتا تھا، اور یہ بہت قریبی دوست تھے ایک دوسرے کے۔ تو یہ جو دف تھی یہ بولا چکی والی دف کہلاتی تھی، کیونکہ یہ یہاں سے اوپر سے دیکھیں یہ فضل الدین کے نواسہ تھے چراغ پھیا کے بعد یہ خلیفہ ظہور کے شاگرد تھے استاد شیرو ولی شاہ تے نذیر پائے والا۔ استاد شیرو کے آگے شاگرد تھے بولا چکی والے کے شاگرد تھے مہر کالا پیے، استاد لطیف گاڈی، سلیم چیمہ اور مقصود بورا۔ اس کے بعد دوسری طرف جو چودھری علی بخش استاد علی بخش تھے ان کے شاگرد تھے بابا محمد علی بلاکی، استاد نکا، چودھری بسا، مراج الدین اشرف۔ آگے انہوں نے جو شاگرد کیے وہ اس طرح سے ہیں، یہ ابھی زوم کر دے گا تو پھر آپ کو یہ نظر آ جائے گا، یہ آٹو زوم پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں شیخ افضل، استاد احمد، استاد لالا، اور یہ اس طرح سے یہ لڑیاں چلتی آگے استاد لالے کے 3 شاگرد تاج برف والا باؤ بشیر، جان محمد حاجی جس کو استاد جانی کہتے ہیں، مولوی رفیق میرے نانا کے بھائی کے شاگرد ہیں، اور ان کی پگ ہے استاد پرویز پگ مولوی رفیق۔ تو یہ اس طرح سے یہ 150 سال پرانا سلسلہ چلتے یہ دوسری دف تھی استاد فضل الدین تیلی۔ اس سے پہلے والی جو دف تھی وہ جو کل آپ سے انٹروڈیوس کروائے تھے استاد امام الدین عرف موچی، اور اس کے بعد بھی ایک دف ہے جو کہ بعد میں وجود میں آئی تھی، اس کی میں آپ کو کہانی بھی بتاؤں گا، وہ اس کا انٹروڈکشن آپ سے کل کرواؤں گا۔ تو اس کے بعد والی جو دف ہے وہ ہے استاد چنن الدین داغ والے، یہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دف کن کن کھلاڑیوں پر مشتمل تھی۔ تو واپس آتے ہیں استاد فضل الدین کی دف پر، یہ دیکھیں ایک بار پھر سے دیکھ لیں استاد سراج چراغ پھیا، یہ یعنی کہ 150 سال پہلے جو شاگرد ہوئے تھے یہ وہ 3 لوگ ہیں، ان کے پھر آگے شاگرد بنے، ان کے شاگردوں کے شاگرد بنے، چلتے پھر یہ ایک گھرانہ بن گیا۔ ان میں استاد نکے کا بڑا نام سنا ہوا ہے، استاد نکا یا استاد نکا بہت پرانے استادوں میں، آج سے 80 90 100 سال پہلے کہتے تھے کہ کمال کی پتنگ ہوتی تھی اس بندے کی بھی۔ اور اس کے بعد یہ اپنے نانا کے بھائی کی باؤ بشیر، ان کی میں جو اس کا ٹائٹل ہوگا اس میں ان کی 2 تصویریں آپ کو دکھاؤں گا، ایک ان کی جوانی کی جس میں ان کو منٹو پارک میں 1956 میں بہترین کائٹ میکر کا کپ ملا تھا، اور دوسری ان کے بڑھاپے کی تصویر، تو وہ ٹائٹل میں آپ دیکھ لیجئے گا باؤ بشیر صاحب کی تصویریں۔ تو یہ ساری دف تھی، میں نے آپ سے یہ انٹروڈیوس کروا دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جن کو تاریخ سے پتنگ بازی کی ہسٹری سے لگاؤ ہو ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند اور جو ہے علم حاصل کرنے والی چیز ہے۔ یہ ساری ہسٹری سے آپ کو آگاہی ہو جائے گی منٹو پارک کی 150 پونے 200 سالہ تاریخ پتنگ بازی کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے سبسکرائبر چاہیے، یہ سبسکرائب آپ کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آپ کے لیے بہترین سے بہترین کام کر سکوں گا۔ خالی دیکھنے سے گزارا نہیں ہونا، اس کو دیکھیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔